अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा सफदर बेग, आफाक न्यूज़ के एक नए प्रोग्राम के साथ। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मैन पावर एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा, चेयरमैन के सीनियर मशीर सरफराज अहमद चीमा साहब। सरफराज अहमद चीमा साहब, हम जानते हैं कि जो मैन पावर है पाकिस्तान की, वो बहुत बड़ा हिस्सा डाल रही है पाकिस्तान की मैशियत में। और हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कुछ टारगेट सामने रखी हैं कि जो इस वक्त तक पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है मैन पावर, यानी बाहर भेज रहा है अपनी अफरादी कुव्वत, तो उसको डबल करने का। आप ये बताइए कि पहले नंबर पे तो इस वक्त कितनी जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है, सालाना कितने नए लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं अफरादी कुव्वत रोजगार के सिलसिले में, और अब टारगेट क्या रखा गया है? इसके बाद हम बाकी बात गुफ्तगू आगे करते हैं। जी बेग साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है जी। पहले जो हमारे पिछले प्रीवियस सालों में लोग जा रहे हैं, वो तकरीबन 8 लाख के करीब नए जो लोग ओवरसीज जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस वक्त जो ये थोड़ा सा वजाहत कर दीजिएगा, यानी एक तो ऑलरेडी हम कहते हैं ना कोई 5 मिलियन या 6 मिलियन लोग बाहर हैं जी, तो ये नया इजाफा होता है हर साल। तकरीबन 8 लाख नए लोग जाते हैं, या वो जो आए होते हैं वही वापस नहीं जाते जी, हैं? ये बिल्कुल नए लोग जो हैं उसमें ऐड होते हैं। नए लोग ऐड नए लोग ऐड हो रहे हैं हर साल। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो टारगेट है, इसको डबल करने का 1.5 मिलियन का, 15 लाख 15 लाख का सालाना नए लोग जो है सालाना नए लोग जाए। ये टारगेट जो है ये जरूर पूरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए काफी मेहनत की जरूरत है। हमें गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर को मिलके इस टारगेट को हम पूरा कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें कुछ ट्रेनिंग्स के इश्यूज हैं, उसमें कुछ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके ब्यूरोक्रेसी को, प्रमोटर्स को अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं वहाँ पे बैठे हुए, उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जिस तरह के ये पिछले दौरे में प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे KSA में, सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे MBS क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इनको कहा कि हमें 5 लाख लोगों की जरूरत है IT में, IT के शोबे में 5 लाख लोगों की जरूरत है। और इसी तरह बहुत ज्यादा तादाद, मेरा है लाख से ऊपर जो है वो ड्राइवर्स की है सिर्फ सऊदी अरेबिया में नए ड्राइवर चाहिए। और इसी तरह कतर जो है वो भी हमारे साथ IT में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पे भी जरूरत। पूरी दुनिया में जो है डिमांड है मैन पावर की, उसको हमें फास्ट करना पड़ेगा। अपने काम को, अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा जो है वो रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी प्रमोटर के साथ मिलके। तो क्यों नहीं हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे सबसे एक जो अलग अलग करें कि कुछ मसाइल हैं, जैसे एक है कि तरबियत का, ट्रेनिंग का जो है वो बहुत बड़ा इशू है। और हमारा कहा भी जाता है कि हमारी जो लेबर जाती है वो या तो अनस्किल्ड होती है या इल स्किल्ड होती है। तो कौन से किस किस्म के यानी ये ट्रेनिंग के जो हैं मसाइल हैं, और इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? एक तो बेग साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ट्रेनिंग के जो मसाइल है ना, स्किल के उतने मसाइल नहीं है जितने हमारे सॉफ्ट स्किल के प्रॉब्लम्स हैं। सॉफ्ट स्किल में आप क्या? सॉफ्ट स्किल जो है हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड। हम पता नहीं कहाँ से ये हमारे ज़हन में एक चीज़ पड़ गई है कि हम बहुत अलग किस्म के कोई लोग हैं, ख़ास मखलूक हैं। हालांकि वहाँ पे देखा जाता है कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस क्या दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है इंडियन हमसे बहुत आगे हैं, बंगाली हमसे आगे हैं। इवन इस वक्त तो नेपाली जो हैं उनको बहुत पसंद लाइक किया जाता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करते। प्रोग्रेस उनकी बेशक हमसे ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन वो मिसबिहेव नहीं किसी से करते। हमारे लोगों में ये प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी बात पे वहाँ पे हड़ताल में चले जाते हैं, मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को मिलके इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो बंदा जा रहा है उसकी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग हो, उसको बताया जाए कि वहाँ पे आपने किस तरह
وہاں کے قوانین کو فالو کرنا ہے, کسی ہڑتال میں نہیں جانا ہے, کسی ایسوسیشن میں نہیں جانا, اور جو بھی وہاں کا قانون ہے, بیسک چیزیں, وہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی کہ ان کو اویئرنیس ہو کہ وہاں پہ جس ملک میں جا رہے ہیں اس کے بیسک قوانین کیا ہیں, جن کو لیبر قوانین کہتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی مس بہیو ہوتا ہے تو وہاں انہوں نے کس کو اپروچ کرنا ہے. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اگر کانٹریکٹ کے مطابق ان کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو وہ کس کے در پہ جائیں, وہاں پہ ان کی لیبر منسٹری میں جائیں یا اپنے جو ہماری ایمبیسی ہے اس کو اپروچ کریں. ان کی داد رسی بھی ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ ہم نے بھیج دی ہے اور وہاں کے قانون کے مطابق اب وہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ان کو کئی دفعہ پرابلمز آ جاتے ہیں, کوئی سیلری کا پرابلم آیا, کسی کو رہائش کے کوئی ایشوز آئے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس کے ساتھ شیئر کریں یا کس کے داد رسی کے لیے کس کے پاس جائیں, وہ بھی ہمارے ذمہ آتا ہے کہ ہم ان کو اویئر کر کے اویئرنیس دے کے بھیجیں کہ آپ نے کس فورم پہ جانا ہے سب سے پہلے, اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے. اور جو وہاں پہ ہمارے فارن مشنز ہیں ان کو اس میں اپنا جو ہے ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے کہ جب بھی کبھی ہمارے پاکستانی کی ان کے پاس کمپلینٹ جاتی ہے تو وہ فوراً جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ٹیک اپ کریں ان چیزوں کو. اچھا, اس میں دو چیزیں آ گئی, ایک تو آگے پری ڈپارچر آ گئی, جی. جب یہاں سے آپ ویزا لگوا کے کوئی بھی شخص جو ہے روزگار کے سلسلے میں باہر جاتا ہے تو اسے پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور ادھر اس کے فرائض کیا ہیں. ٹھیک ہے, فرائض کی راہ میں اس کا بیہیویئر نہیں آنا چاہیے اور حقوق کی راہ میں کوئی بھی ایسی نااہلی نہیں آنی چاہیے کہ اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے. جو آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ پری ڈپارچر ٹریننگ جو ہے اس حوالے سے ہر شخص کی سافٹ سکلز کے حوالے سے ہونا چاہیے. یہ کام حکومت کر سکتی ہے یا نجی شعبہ جیسے آپ پروموٹر ایسوسیشن جو ہے آپ کی وہ بھی, کیونکہ آپ کام بھی کرتے ہیں ویلفیئر کا اس حوالے سے, تو یہ کر سکتی ہے. یہ کام کس کا ہے اور کون اس کو آسان طریقے سے کر سکتا ہے؟ جی, یہ دونوں سائڈ سے ہو سکتا ہے. دیکھیں, بیسک تو گورنمنٹ کے ساتھ تو ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ہر لیول پہ موجود ہوتا ہے, تو اس میں ہم بھی معاونت کر سکتے ہیں, ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کوئی آلریڈی ادارے ہیں اس حوالے سے موجود جو پری ڈپارچر ٹریننگ یا اس حوالے سے کوئی کام کرتے ہوں؟ جی, ابھی تک تو کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کو لے کے نہیں چل رہا کہ پری ڈپارچر ٹریننگ کے حوالے سے. باقی اسکل کے پروگرامز چل رہے ہیں, گورنمنٹ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت بھی چل رہے ہیں. ہاں جی, لیکن اس جو ہماری پری ڈپارچر ٹریننگ ہے اس کو میرا خیال ہے کہ کمپلسری ہونا چاہیے, اور ہم بھی اس پہ ورک کر رہے ہیں ایز ایسوسیشن. ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے گورنمنٹ کو آفر بھی کی ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو, اور میں پرسنلی ہمارا جو آفس ہے برکھا انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ, یہ بھی ایک ادارہ بنا رہا ہے سافٹ اسکل کے پروگرام جس میں ہم اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے. وہ آن لائن بھی ہو سکتے ہیں, فزیکل بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو اس کو ہم بہت آگے تک لے کے جائیں گے. یہ صرف نہیں کہ ٹریڈیشنل کنٹریز جہاں پہ ہم مین پاور بھیج رہے ہیں, ہم اس کے علاوہ جو ہمارے ایسٹرن یورپ کے کنٹریز ہیں ان کے لیے لوگوں کو ٹرین کریں گے. لینگویج کے لحاظ سے سافٹ اسکل پروگرام جو ہیں اس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. جاپان, ملیشیا, اس کے ساتھ ساتھ کوریا ہے, جرمنی ہے, اور ایسٹرن یورپ کے دوسرے کنٹریز ہیں. ہر کنٹری کے حساب سے ہم انشاءاللہ لوگوں کو پروگرام دیں گے اور اس میں سرٹیفکیٹ بھی جاری کریں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹارگٹ مقرر کیا ہے پرائم منسٹر نے اس کو ڈبل کرنے کا, یا کہہ لیں کہ 1.5 بلین اینولی کا کیا ہے, یہ اچیویبل تو ہے, لیکن اس وقت ہے جب رویہ لوگوں کا ٹھیک ہو, لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو. کیونکہ مارکیٹ میں آپ جب لینے جاتے ہیں, آپ کو آرڈر کہہ لیں یا آپ کو اس حوالے سے پروجیکٹ ملتا ہے, تو آپ بہت خود کو پیچھے فیل کرتے ہیں. بھارت آگے ہے, نیپال آگے ہے, بنگلہ دیش آگے ہے. تو اس حوالے سے ایک تو آپ نے کہا کہ پرائیویٹ شعبہ یعنی آپ کی ایسوسیشن بھی یہ کام کر سکتی ہے. تو اس کام کو آپ خود ہی کرنا چاہتے ہیں یا اس میں بھی گورنمنٹ کی کوئی مدد آپ کو چاہیے یہ ٹریننگ پروگرام لانچ کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی, پرسنلی تو ہم اپنا جو ہمارا برکھا انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ وہ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ان لارجر جو اگر ہم نے لارج کرنا ہے اس چیز کو, اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے, وہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہوگی تو تبھی جا کے ہم اس کو حاصل کر کس سکیں قسم گے. کی سپورٹ, یعنی کہ کیا
اس میں تجویز کریں گے؟ گورنمنٹ کی سپورٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس آلریڈی کچھ ادارے ہیں، اس میں ہمیں جو لیا جائے، شامل کیا جائے، ہم ان کو اسسٹ کریں. ہمارے جو ہے ظاہر ہے میوچل جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی، میوچل وہ پروگرام کو ہم مل کے لے کے چلیں گے تو اس میں زیادہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل یہ اچیویبل ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ مسائل آڑے آتے ہیں تو پھر جو یہ ٹارگٹ کے اوپر کچھ سوالیہ نشان جو ہیں وہ درج ہو سکتے ہیں. ناظرین، آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر نے سرفراز چیمہ صاحب کے بقول جو ٹارگٹ مقرر کیا ہے 15 لاکھ اینولی زیادہ لوگ بھیجنے کا، تو وہ اچیویبل تو ہے، لیکن جو رکاوٹیں ہیں افرادی قوت جب باہر جاتی ہے تو ان کے ایٹیٹیوڈ کے، ان کے بیہیویئر کے، ان کے سافٹ سکلز یا ایون ہارڈ سکلز کے، وہ بہت سارے مسائل ہیں. اگر یہ مسائل حل کر لیے جائیں تو نہ صرف یہ ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے بلکہ اس ٹارگٹ سے آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے. ہماری طرف سے آج کے لیے یہی کچھ. ہمیں اپنی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے. اللہ حافظ.